دوستان عزیز، سامعین اور حاضرین، مجھے آج آپ سے ایک اہم مسئلے پر بات کرنی ہے۔ عالمی اخبار گزشتہ چند دنوں سے اس مسئلے کو اجاگر کیے ہوئے ہے۔ کراچی میں معروف دوشیزہ ڈائجسٹ اور سچی کہانیاں، اس کی مدیر اعلیٰ منزہ سہام کے حوالے سے آپ نے بہت سے کالم، بہت سی رپورٹیں، بہت سے احتجاج اور صحافتی اداروں کی طرف سے مذمت کے بیانات پڑھے سنے ہوں گے۔ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر حاصل ہوا، پاکستان جو مسلمانوں کا ملک کہلاتا ہے، اور مسلمان جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو عزت دی اور اللہ کے رسول نے اپنی دلبند جگرگوشہ جناب فاطمہ الزہرا کو وہ عزت دی جو کائنات میں کوئی کسی کو نہ دے سکا، کہ بیٹی آئے تو باپ تعظیم کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ اس معاشرے میں جو خود کو اسلامی معاشرہ کہتا ہے، اس میں کسی بھی خاتون کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی اپنے منہ پہ تماچے کے مترادف ہے۔ منزہ سہام کے والد بہت پائے کے صحافی تھے، بڑے ہمت والے آدمی تھے۔ انہوں نے یہ دوشیزہ ڈائجسٹ شروع کیا تھا، جسے صرف خواتین ہی نہیں، مرد بھی پڑھتے ہیں، اور پاکستان میں خواتین کی بہت بڑی تعداد ہے، اور دنیا بھر میں ایک بڑی تعداد ہے جو، میں ایک لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، جو نشئی ہے اس دوشیزہ ڈائجسٹ کی، اور اس کا اپنا ڈائجسٹوں میں ایک معیار ہے۔ اگرچہ ڈائجسٹوں کو ہمارے ہاں ادب میں شامل نہیں کیا جاتا، لیکن یہ باقاعدہ ادب کی چیز ہے۔ منزہ سہام کا مسئلہ ان کے سابقہ شوہر، جن سے وہ کئی سال پہلے خلا لے چکی ہیں، یہ ان کا حق ہے، شرعی بھی، قانونی بھی، سماجی بھی۔ وہ گزشتہ 10-12 برس سے انہیں مسلسل پریشان کیے ہوئے ہیں۔ جمیل احمد خان ان کا نام ہے۔ یہ موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت کے رکن قومی اسمبلی ہیں، اور ہمارے ہاں اکثر رکن قومی اسمبلی ایسا ہی ہوتا ہے۔ ان کے ماضی میں میں بالکل نہیں جانا چاہتا۔ ان کے ماضی کا ایک اچھا نقطہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا دین تبدیل کیا اور یہ اسلام کی طرف آئے، جس پر میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں، جو بہت بڑی بات ہے۔ اپنے آبا کا، اپنے بزرگوں کا دین چھوڑنا بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے، لیکن افسوس اس بات کا کہ اس دین اسلام میں جو امن کا، محبت کا، تعظیم کا، تکریم کا دین ہے، اس میں آ کر بھی شاید وہ نہیں سدھرے۔ رہی ہماری سیاسی جماعتیں، تو ہماری سیاسی جماعتوں کو اسی کردار کے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ پیچھے سے کہیں سے بھی شروع کر لیں، جب سے پاکستان کا قیام وجود میں آیا، ہر سیاسی جماعت نے ایسے لوگوں کو اپنے ہاں جگہ دی، کیونکہ انہیں ان سے بہت سے کام لینے ہوتے ہیں۔ جمیل احمد خان کے بارے میں ایک بات آپ کو بتاؤں جو حالیہ ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جب سینٹ میں یوسف رضا گیلانی صاحب کا الیکشن ہو رہا تھا، تو انہوں نے فہیم خان نامی ایک اور رکن قومی اسمبلی کے ساتھ مل کے ایک سٹرنگ آپریشن کیا تھا یوسف گیلانی صاحب کے بیٹے کے ساتھ، ووٹوں کو کس طرح سے خراب کیا جاتا ہے اور پیسے کیسے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ پی ٹی آئی کے اعلیٰ حکام کی اشیر بات سے ہوا تھا، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 1-2 روز کے بعد وزیر اعظم نے اپنے چیمبر میں ان دونوں افراد کو بلایا تھا، ان کو تھپکی دی تھی، شاباش دی تھی۔ تو جب ملک کے حکومت کے سربراہ ایسے لوگوں کی اس طرح سے پشت پناہی کریں گے، تو ظاہر ہے ان کے حوصلے بلند ہوں گے۔ ہم ابھی بھی خوش قسمت ہیں کہ ہمارے درمیان باضمیر لوگ موجود ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس واقعے کا شدید نوٹس لیا ہے۔ کراچی میں
اخبارات کی اور مدیران کی تنظیم نے بہت حد تک اور بہت آگے بڑھ کر منزہ سہام کا ساتھ دیا ہے اور دینا چاہیے۔ یہ ضمیر کا مسئلہ ہے، یہ ضمیر کا معاملہ ہے۔ ہمارے ہاں بے ضمیروں کی کمی نہیں، لیکن ضمیر والے لوگ بھی موجود ہیں۔ وزیر اعظم صاحب، میں آپ سے اس باپ کے بیٹے کے طور پر کہ جس نے 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات کو پاکستان بننے کا پہلا اعلان لاہور ریڈیو سے نشر کر کے بر صغیر کے لوگوں کو یہ نوید دی تھی کہ اسلام کے نام پر ایک مسلم ریاست مملکت خداداد پاکستان وجود میں آ گئی ہے، اس کے بیٹے کے طور پر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیجیے۔ ہمارے معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے زیادتیاں ہوتی ہیں، عورتوں کے ساتھ کیا مظالم ہوتے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم جیسے لوگ جو گفتگو کر کے پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، ایک غلط فہمی ہے۔ پاکستان کو بدنام وہ عناصر کر رہے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اور وہ عناصر کر رہے ہیں جو اس کا نوٹس نہیں لیتے۔ جو ادارے آپ کے زیر نگیں ہیں، جو آپ کے کنٹرول میں ہیں، ایف آئی اے جیسے ادارے، فوج کا ISI کا ادارہ، ان اداروں سے کہیے وہ اس آدمی کا پورا کچا چھٹا معلوم کرے، یہ کون ہے، یہ کیا کام کرتا ہے، یہ کہاں پیدا ہوا، اس کا ماضی کیا تھا، یہ کیسے ہی چند برس میں اس مقام پہ پہنچ گیا۔ ایسے لوگ آپ کی پارٹی کے لیے، جس کا نام تحریک انصاف ہے اور جو اب نا انصافیوں کا مجموعہ بنتا چلا جا رہا ہے، اس کے لیے بہت شدید نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، یہ ایک کردار نہیں، جمیل احمد خان جیسے بہت سے کردار موجود ہیں۔ مجھے اس فرد سے کوئی سروکار نہیں، مجھے حکومت سے سروکار ہے۔ یہ ریاست کی بیٹی ہیں، ان کے والد نے ایک طویل عرصہ صحافت میں گزارا ہے۔ یہ لوگ سرکار کا کاغذ خرید کے وزارت اطلاعات کا منڈیوں میں بیچنے والے نہیں ہیں۔ ڈائجسٹ کیسے شائع ہوتا ہے، کن عذابوں سے شائع ہوتا ہے، یہ ہم جیسے لوگ جانتے ہیں۔ خدا کے لیے اس طرف توجہ کیجیے، منزہ سہام کو انصاف دیجیے تاکہ ملک کی خواتین، ملک کی بچیوں کا آپ پر اعتماد قائم ہو سکے۔ میں ایک بار پھر حکومت سے، حکومت کے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اور خاص طور پر وزیر داخلہ سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے، IG سندھ سے اور گورنر سندھ سے خاص طور پر، جن کا تعلق PTI سے ہے، ان سے درخواست کروں گا کہ اللہ کے واسطے ذاتی دلچسپی لیجیے اس معاملے میں۔ اگر منزہ سہام غلط ہیں تو انہیں سزا دیجیے، اور اگر جمیل احمد خان کی زیادتی ہے تو انہیں سزا دے کے یہ ثابت کیجیے کہ آپ کو ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو آنے والے انتخابات میں آپ کی پارٹی کو بدنام کر کے رسوا کریں۔ مٹ جائے گی جب خلق تو انصاف کرو گے۔